बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 61। लैसा अलल अमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अख्वालिकुम औ बुयूति खलातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीकिकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबह कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अंधे पर कोई रुकावट नहीं और ना लंगड़े पर कोई हर्ज है और ना बीमार पर कोई गुनाह है और ना खुद तुम्हारे लिए कोई मज़ाइका है कि तुम अपने घरों से खाना खा लो या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या जिन घरों की कुंजियां तुम्हारे अख्तियार में हैं यानी जिनमें इनके मालिकों की तरफ से तुम्हें हर किस्म के तसर्रुफ की इजाजत है या अपने दोस्तों के घरों से खाना खा लेने में मुजायका नहीं। तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम सब के सब मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम कहा करो। ये अल्लाह की तरफ से बाबरकत पाकीज़ा दुआ है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतों को तुम्हारे लिए वाज़े फरमाता है ताकि तुम अहकाम शरीयत और आदाब ज़िंदगी को समझ सको। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आयत नंबर 61 का तर्जुमा और तिलावत मैंने आपके सामने पेश की। अब यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा है, इससे पहले हमने देखा, आप ये देखिए कि इसमें इस आयत को समझने के लिए जो है वो 3 बातों का समझ लेना जरूरी है। अव्वल जो आयत का हिस्सा है उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बीमार लोगों के लिए जो लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं। इसी तरह के दूसरे माजूर लोगों के बारे में है, जो लोग माजूर हैं उनके बारे में। और दूसरा आम लोगों के बारे में है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि कुरान की अखलाकी तालीमात से अहले अरब की जहनीयत में जो ज़बरदस्त इनकलाब वाक़ हुआ था, उसकी वजह से हराम व हलाल और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ के मामले में इनकी हिस्स इंतहाई नाजुक हो गई थी, इंतहाई नाजुक हो गई थी। इब्ने अब्बास के बकौल के अल्लाह ताला ने जब सूरह बकरा की ये आयत नाज़िल फरमाई, हुक्म दिया ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि एक दूसरे का माल नाजायज तरीकों से ना खाओ, तो अब जो लोग थे अरब के, यानी कि ईमान जब उनके अंदर उतर गया, दाखिल हो गया, तो इतने सेंसिटिव हो चुके हुए थे, तो उन्होंने इस आयत का ये मफहूम ले लिया कि अब जो है हम लोग कहीं भी खाना नहीं खाएंगे किसी के साथ भी। वो एक दूसरे के यहाँ खाना खाने में भी सख्त एहतियात बरतने लगे थे। हत्ता कि बिल्कुल कानूनी शर्तों के मुताबिक साहिब खाना की दावत और इजाज़त जब तक नहीं होती थी तो वो समझते थे किसी अजीज या दोस्त के यहाँ खाना भी नाजायज़ है। तीसरा ये था कि इसमें अपने घरों से खाने का जो जिक्र है वो इजाज़त देने के लिए नहीं, बल्कि जहन नशीन करने के लिए है कि अपने अजीज़ों और दोस्तों के यहाँ खाना भी ऐसे ही है जैसे अपने यहाँ खाना खाते हो, जैसे अपने यहाँ खाना खाते हो। तो अब देखिए, वरना तो ये जाहिर है कि अपने घर से खाना खाने के लिए किसी की इजाज़त की जरूरत थोड़ी होती है। तो आप अपने दोस्तों के घरों में ऐसे खाना खा लिया करो जैसे अपने घरों में खाते हो, बेतकल्लुफ होकर। तो इन 3 बातों को समझने के लिए ये आयत का मतलब, जो आयत में तिलावत की है, इसका मतलब वाज़ेह होता है कि जहाँ तक जो मजूर आदमी का ताल्लुक है तो वो अपनी भूख रफा करने के लिए हर घर और हर जगह से जा सकता है। जो मजूर है बेचारा, यानी कि वो खुद तो कोई कमाई नहीं कर सकता, तो वो यानी कि कहीं भी जा सकता है खाना खाने के लिए। वो किसी से भी अपना खाना लेकर खा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है।
اس کی معذوری بجائے خود سارے معاشرے پر اس کا یعنی کہ حق قائم کر دیتی ہے. سارے معاشرے پر اس کا حق ہوتا ہے. اس کے خاندانوں والوں پر تو ہوتا ہی ہے درجہ اولا، لیکن جو آس پاس کے آس پڑوس والے لوگ ہیں، گلی محلے والے لوگ ہیں، یا جو اور اس کے جاننے والے یا نہیں بھی کوئی جاننے والے، کوئی راہ گیر مسافر بھی ہے، اگر کسی کو وہ دیکھتا ہے کہ معذوری کی حالت میں ہے، اگر اس کی مدد کر دیتا ہے، یا بھوکا ہے، وہ اپنے منہ سے کہہ ہی دیتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، اور وہ راہ گیر جو ہے گزرنے والا اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اچھا کھانا کھلا دیتا ہے، اس معذور کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بلا تکلف ہو کے کھا لو. تمہارا جو حق ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر ہے، پورے معاشرے کے اوپر ہے، تو تم بلا تکلف ہو کر کھانا کھا لو. اسی طریقے سے جو یعنی کہ عرب ہوتے تھے، وہ یہ بھی ہوتا تھا کوئی جیسے عام ایسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے آنکھوں سے نبینے ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں، تو لوگ ایسے لوگوں کو تھوڑا دور رکھتے ہیں، تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں، تھوڑا یعنی کہ ان کو اپنے گھروں سے آنے سے روک دیتے ہیں، یا ان کی مدد نہیں کرتے، یا باہر باہر سے ٹھڑکا دیتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے ان کو کہ ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو ان کو تھوڑا سا اچھا محسوس نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے کہ یہ معذور ہے تو بیٹھے گا تو کیسے جگہ زیادہ لے لے گا، کیسے کرے گا. تو اس طرح کی سوچ بچار رکھنے والے مختلف معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں. تو ان کو روک دیا گیا اور کہہ دیا گیا ان کا حق تو پورے معاشرے کے اوپر ہے، یہ جہاں سے چاہیں جس سے چاہیں لے کر کھا سکتے ہیں. تو اس طرح اس لیے ان کو جہاں سے بھی کھانا ملے تو یہ کھانا ان کے لیے جائز ہے. تو رہا آپ دیکھیے یہاں پر عام آدمی، تو ان کے لیے ان کے اپنے گھر اور ان لوگوں کے گھر جن کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ برابر ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کسی آیت کی تفسیر میں کہ آج کل کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ابھی بھی یہ رواج ہے کہ بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا، نہیں بیٹی کے گھر سے کیوں کھائیں، داماد کے گھر سے نہیں کھانا، داماد کے گھر میں جائیں گے تو نہیں کھانا. ایسے ابھی تک بھی کچھ علاقوں میں یا کچھ لوگوں میں یا خاندانوں میں ابھی بھی رواج پائے جاتے ہیں، بہن کے گھر سے نہیں کھانا، پانی نہیں پینا بہن کے گھر سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاص طور پر تمام رشتے گنا دیے ہیں، کوئی رشتہ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. یعنی کہ اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ پیو، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں کے گھروں سے، پھپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، اور جن گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں ان کے گھروں سے، یا جن لوگوں نے تمہیں کھلے اختیارات دے رکھے ہیں، جیسے گھروں میں میڈ ہمارے مشکل رہتی ہیں، یا ہمارے ڈرائیور ہوتے ہیں، یا گھر میں کوئی اور ایسے چوکی دار رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو عام، جہاں ہمارے کک ہوتے ہیں جن کو عام تصرف کی اجازت ہے، وہ جہاں چاہتے پورے گھر میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، رکھتے ہیں، گھر کو سنبھالتے ہیں، پکا کے کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی عام اجازت ہے کہ تم لوگ کھاؤ پیو. صرف اس آیت پہ کہ جب صحابہ نے یہ سوچا کہ یہ تو یعنی کہ سب سے زیادہ انسان اپنے لیے کھانا کھاتا ہے، اپنے جب بھی کوئی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی کسب کماتا ہے، تو اس کی جو اچھا کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے اس کی پرائورٹی یہی ہوتی ہے. تو پھر ہم تو کہیں سے بھی نہیں کھا سکیں گے بغیر اجازت کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تم سب کی گھروں سے کھا سکتے ہو بلا تکلف. یہ تمہارے رشتے اب خونی رشتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر تمہارے حقوق ہے، تم ان کے گھروں سے کھاؤ، تمہارے گھروں سے کھائیں پیئیں. تو تمام اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر کھول کر رشتے بتا دیے گئے ہیں کہ جن رشتہ داروں کے نام یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے لیے ہیں، فرمایا کہ یہ یعنی کہ تمہارے گھر ہے، تم ان سے کھا سکتے ہو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ نے دیکھا ہوگا اس آیت پہ اولاد کا ذکر نہیں آیا، اولاد کا ذکر نہیں آیا. تو کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ آدمی کی اولاد جو ہے اس کا تو آپ ذاتی اپنا گھر ہوتا ہے. آپ والدین اولاد سے پوچھ کر کھائیں گے؟ جیسے بچے بیاہ دیے جاتے ہیں تو بہویں آ جاتی ہیں تو وہ آ کے کہتی ہیں بس ہمارا ہی تصرف ہے، ہم مالکے بن گئی ہیں. تو اب ساس صاحبہ کمرے میں آئیں گی، کوئی چیز اٹھائیں گی تو پوچھ کے رکھیں گی، پوچھ کر بتائیں گی. جو کل کی مالکہ تھی پورے گھر کی، کنٹرولر تھی، آج جی بہو آنے کے بعد جی بہو اب وہ مالکہ بن گئی. اب جی کچن میں بھی ساس صاحبہ جو ہے محتاجی کی زندگی گزار رہی، کچن میں بھی نہیں جا سکتی، کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی، بہو کے پوچھے بغیر کیے بغیر. یہ سارے تکلفات، یہ معاشرتی طور طریقے بتائے جا رہے ہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے معاشرے میں رہنا ہے، کس طریقے سے خاندانوں میں رہنا ہے. کیسے بتایا گیا کہ نہیں یہ تمام رشتے، اور اولادوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اور اولادوں کو والدین سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں چیز ہم پکڑے ہم کھا لیں، اٹھا کے لے لیں، کر لیں. نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، جو چیز چاہو اٹھاؤ اور کھاؤ اور پیو. اس طرح سے یہاں پر یہ بتا دیا گیا، تمام معاشی جو ہے بتا دیے گئے. اب دیکھیے اس سے آگے والی جو آیات ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے آگے 62 اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہاں، اسی کا دوسرا پارٹ جو اس میں بتا دیا گیا ہے سلام کے حوالے سے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। खास तौर पर यहाँ पर फिर ये इजाजत दे दी गई कि तुम जाओ खाओ पियो एक दूसरे के घरों में जाओ, लेकिन जब घरों में दाखिल हो तो क्या करो, सलाम किया करो। फिर जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से बाबरकत पाकीज़ा दुआ है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतों को तुम्हारे लिए वाज़ेह फरमाता है ताकि तुम अहकाम शरीयत और आदाब ज़िंदगी को समझ सको। एक तो शरीयत के अहकामात समझाना मकसूद, दूसरा आदाब ज़िंदगी। एक मुसलमान की जो ज़िंदगी है वो शरीयत मुतहरा के साथ जुड़ी हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हमारी ज़िंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक नहीं होगी तो फिर हमारा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो यही बताया जा रहा है, फ़इज़ा दखलतुम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो, और जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होने के वक्त सलाम करता है और अपने खाने पर बिस्मिल्लाह यानी कि अपने ताम पर बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है इस घर में ना तुम्हारे रात गुजारने का ठिकाना है और ना रात का खाना है। और जब तुम में से कोई शख्स सलाम नहीं करता और ना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि तुम्हारे रात का ठिकाना और खाना मिल गया। अब ये आदाब बताए जा रहे हैं हमें घरों में दाखिल होने के। आप अपने खानदान के, अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, जहां कहीं किधर भी जाओ, घर में दाखिल होने से पहले सलाम करो। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हमारे साथ शयातीन होते हैं, शरीर जिन्नात भी होते हैं, साथ शामिल हो जाते हैं और हमारे घरों में दाखिले की कोशिश करते हैं। जब हम घर में बगैर सलाम किए, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दाखिल हो जाते हैं तो वो हमारे साथ दाखिल होते हैं। लेकिन अगर हम सलाम करते हैं घर में दाखिल होते ही, तो वो शयातीन जो जिन्नात जो हमारे साथ आते हैं बाहर से, वो बाहर ही ठहर रहते हैं और अपने चेलों से कहते हैं कि अब इस घर में तुम्हारे लिए ना तो रात का कोई ठिकाना है, रात रहने का, और ना खाना है। लेकिन अगर बगैर सलाम दुआ किए घर में दाखिल हो गए, जी शोहर साहब आ रहे हैं घर में, ठीक है, दरवाजा खोला, हेलो हाय, गुड्डू मुन्नू चुन्नू आवाज देते हुए आ गए, तो अब वो बिस्मिल्लाह तो पड़ी नहीं, शयातीन तो घर में आ गए। अब छोटी सी बात पे भड़के, गुस्सा आया, लड़ाई शुरू हुई, फसाद शुरू हो गया, बेबरकती आ गई, सबका माहौल खराब हो गया, बैठे बैठे दस्तरखान पर लड़ पड़े, छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। तो लेकिन अगर अपने बच्चों को बचपन से ही आदाब सिखाए जाए, बच्चा कोई ऐसे बगैर सलाम किए घर में दाखिल, उसको बाहर भेजो, उसको बेटे चल वापस जा, बाहर निकल, जरा सलाम करके अंदर आ, सलाम करते हुए दाखिल हो, ऊंची आवाज में सलाम करते हुए दाखिल हो। पहले भी हमने सलाम के आदाब पढ़े हैं, अब फिर यहाँ पे वही ताकीद की जा रही है। और देखिए कितना अहम है, कितना जरूरी है ये चीज। तो सलाम करते हुए घर में दाखिल हों और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना खाएं। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो जो शैतान है वो साथ दाखिल हो जाएगा। तो यानी कि आप देखिए, मुसलमान का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब वो अपने घर में दाखिल हो तो अल्लाह ताला की तरफ से अपने ऊपर सलाम भेजे, यानी अल्लाह की तरफ से अपने लिए अमान और सलामती को तलब करे, ताकि वो अल्लाह की रजा के खिलाफ कोई अकदाम करने से बाज रहे। सलाम जो है वो हर तरह की सलामती अता करता है। इस कहने को छोटा सा कलिमा है अस्सलामु अलैकुम, छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा यानी कि हिकमत छुपी हुई है कि हम सोच नहीं सकते। तो अल्लाह ताला के अमान में इंसान अपने आप को दे देता है, अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ कोई इकदाम ना करे, इसलिए सलाम करता है। तो मुसलमानों के लिए ये जायज नहीं कि वो एक लम्हा के लिए भी अल्लाह ताला की पनाह में आने से सुस्ती करें। एक लम्हा भी वो सुस्ती ना करें अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए, हमेशा अल्लाह ताला से अपने यानी कि अमान तलब करते रहें, अल्लाह ताला की पनाह तलब करते रहें, अल्लाह ताला की रजा तलब करते रहें। इसलिए फरमा दिया गया यहाँ पर कि फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतम तय्यिबा। इन पाक मुबारक इस दुआ को मुबारक और तय्यब मुतहर कहा गया है, पकीज़ा कहा गया, पकीज़ा कलिमात हैं। फिर उसके बाद आयत नंबर 61 में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू
ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوک لبعض شأنہم فأذن لمن شئت منہم واستغفر لہم اللہ ان اللہ غفور حلیم۔ ترجمہ ہے ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، یہ آیات آئی ہی نازل ہی ایمان والوں کے لیے ہوئی ہیں، اور ایمان والے کا جب میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، جب ایمان والوں سے خطاب آ جائے تو پھر الرٹ، پھر احکام ہیں۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسی اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرمائیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کہ یہ بابرکت اور مبارک نام بار بار آ رہے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ جو ہے علیم حکیم ہے، علم خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر دوسری آیت میں بھی 59 آیت تھی، اس میں بھی یہی اللہ علیم حکیم ہے، اللہ سمیع علیم ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ بار 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 یہ ایمان والوں کو یقین دہانی دلائی جا رہی ہے، ان کے ایمانوں کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ان احکامات پر توجہ نہیں کی، اب توجہ کریں، اب استغفار کر لیں۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں کو آگے جو ہے مزید آداب زندگی بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کا جو خاص طور پر جو یہاں پر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اب یہ اس لیے ہے کہ یہ اس آیت سے جو مراد ہے یہ ہے جہاد کے جو لشکر تھے، ان کو کہا جا رہا ہے ایمان والے جب کسی مہم پہ جانے کے لیے تیار ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم فرماتے تھے کہ فلاں مہم پہ، فلاں غزوہ میں، فلاں جنگ میں، فلاں جگہ پر جانا ہے، یا بھی اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، یا پھر نماز جمعہ ہے، یا نماز عیدین ہے، مختلف اقوال آئے ہیں اس میں۔ تو کسی اہم کام کے لیے جب مشورہ کرنے کے لیے مجلس آتی ہے یا عبادات کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، تو مفسرین جو فرماتے ہیں اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جب ممبر پر خطبہ دے رہے ہوتے اور اس وقت کوئی شخص اپنے کسی کام یا کسی ضرورت کی بنا پر مسجد سے جانا چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ آپ اس کو دیکھ کر جان لیتے کہ یہ اجازت لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، پھر آپ ان میں سے جس کو چاہتے اجازت دے دیتے۔ تو مجاہد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں امام ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس طرح وہ ہر مہم جس میں مسلمان ایمان کے ساتھ جمع ہوں، اس میں مسلمان ایمان کی اجازت کے بغیر اس مجلس سے نہ نکلیں، اور جب کوئی شخص اجازت طلب کرے تو امام کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اجازت دے اور چاہے تو اجازت نہ دے، اور اجازت لینا اس وقت بھی ضروری ہے جب کوئی طبی معنی پیش ہو۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک معاشرت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پہ سب جمع ہے، کسی خاص مشورے کے لیے جمع ہے، کسی خاص مہم کے لیے جمع ہے، یا کوئی خاص عبادت چل رہی ہے، میلاد چل رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے، آپ کو کسی نے اپنے گھر میں مدعو کیا ہے، انوائٹ کیا ہے، آپ اس گھر والے کے جس نے آپ کو بلایا ہے، آپ اسے بلانے پر گئے ہیں، اب آپ اس کی اجازت کے بغیر نہ آئیں، ایسے اٹھ کر نہ آ جائیں۔ دل کو بیزاری ہو رہی تھی، بور ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، تو بس اٹھائے چادر بایا پہنا اور آرام سے خاموشی سے نکل آئے اور کسی اور کو پیغام دے دیجیے میں جا رہی ہوں۔ اس طرح سے یہ جو سارے آداب معاشرے سکھائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے،
نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آپ کو کسی مہم کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی غزوے کے لیے، کسی جنگ کے لیے تیار کریں، جب جماعت کے طور پر آپ کہیں پہ موجود ہو، نماز پنجگانہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، جمعہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اجازت طلب کیے بغیر نہ نکلیں۔ تو منافقین ہوتے تھے جو خاموشی، جب خطبہ شروع ہوا تو ہلکا کا سکنا شروع ہو گئے، ہلکا وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا، بغیر اجازت کے نکل آئے، تو وہاں پر یہ آداب معاشرت سکھایا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی آیت مبارکہ کے اندر، یتسللون منکم لوادا، یتسللون اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تسلل، اس کا جو مادہ ہے وہ سین لام لام، جس کا معنی ہے تلوار سونتنا اور چپکے سے سرک جانا، کھسک جانا۔ تو یہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے لفظ جس کا معنی ہے کسی چیز کی آڑ لینا یا پناہ لینا، چپکے سے نکلنا، کھسکنا، خاموشی کے ساتھ بغیر بتائے نکلنا، کہ بتایا تو پھر روک لے گا تو نکل جاؤ۔ اب اس کا آیت کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ منافقین باہم ایک دوسرے کی آڑ لے کر نبی کریم علیہ السلام کی مجلس سے یکے بعد دیگرے چپکے سے سرک جاتے تھے یا کھسک جاتے تھے، اس لیے فرمایا گیا یعنی کہ یتسللون۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کے یعنی کہ محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو تعظیم کے ساتھ بیٹھو، آپ کی خدمت میں ادب کو ملحوظ رکھو، آپ کی خدمت میں تعظیم اور توقیر کو لازم رکھو، اور دارین کی سعادت آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنے میں ہے آپ کی یہ والی سعادت جو دارین کی ہے، اور دونوں جہانوں کی بدبختی آپ کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہے، اور آپ کی سنت کی مخالفت کرنے کے سبب سب سے کم اور ہلکی سزا یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہیں نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، انسان سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کی سنت کی اتباع کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کے دل سے فلاح دارین کے حصول کی خواہش ساکت ہو جاتی ہے، خواہش ہی نکل جاتی ہے فلاح دارین کی کہ آخرت کی کامیابی نصیب ہو، اس کے دماغ سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بتا دیا گیا الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ یہاں پر 63 آیت میں، بے شک اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تمہارے درمیان سے کسی کی آڑ میں چپکے سے نکل جاتے ہیں، سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈرے کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی احکامات کی پیروی نہ کرنا، اللہ رب العزت کے احکامات کو ہلکا جاننا، ان کے نبی کے احکامات کو ہلکا جاننا اور احکام شریعہ کو نہ سمجھنا، یہ سب کچھ سن کر بھی ہماری سورہ نور مکمل ہو گئی، بس آخری آیت رہ گئی ہے۔ تو سورہ نور کے اندر جتنی بھی ہم نے احکامات پڑھے، ہم نے لکھے، ہم نے نوٹس بنائے، ہم نے سیکھے، کہیں نہ کہیں ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے، ہم لرزے بھی ہوں گے، ہم ڈرے بھی ہوں گے، تو ہم نے کچھ عہد بھی کیے ہوں گے کہ اللہ پاک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ وہی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی جن کے دل میں آخرت کے یعنی کہ اللہ کی رضا پانے کا جذبہ نہیں ہوتا، آخرت کی کامیابی پانے کا جذبہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر پس پشت ڈالتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہاں پہ خطاب ہی ایمان والوں سے ہے، احکامات ہی ایمان والوں کو دیے جا رہے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کے بعد جہاں کہیں بے پردگی کی ہوگی، جہاں کہیں ایسے مردوں عورتوں کا اختلاط ہوا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر، کسی اور مواقع پر بازاروں میں نکل جانا، ایسے پہلے بھی ذکر آ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں سارا، یا اس طریقے سے گھروں میں بغیر سلام کے داخل ہو جانا، یا کسی کی حق تلفیہ کر لینا، کچھ بھی ایسے جو ہوا ہوگا تو اس پہ استغفار کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو وہی دارین کی دنیا اور جہان میں فلاح پاتے ہیں، وہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور وہی عزت پاتے ہیں، فلاح دارین پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بارے میں فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تم اس سے بچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر تمہارے خلاف دعا کرے، تمہارے خلاف دعا کریں، کیونکہ آپ کی ناراضگی کی دعا تمہارے لیے مصائب کے نزول کا موجب ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ بھی ہم آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے ہیں، تو اگر اب بھی ہم آقا کریم کے جو احکامات کو ہم لوگ پس پشت ڈالیں گے، اور جیسے کہ
اعمال ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے اعمال بد ہمارے آقا کریم جن کی ہم شفاعت چاہتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام اس سے یعنی کہ پریشان ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ناراضگی کی دعا ہے تمہارے لیے مصائب کے نزول کا موجب ہے، اور آپ کی دعائیں ضرر کسی دوسرے کی بد دعا کی طرح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عام آدمی ایک دعا کرے گا تو نہیں پتہ لگے یا نہ لگے، لیکن جب نبی کسی بات کے لیے ناراض ہو، کسی بات کے لیے بد دعا کر دے تو پھر تو وہ ہو کر رہتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اس آیا مبارکہ کے بارے میں مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر نہ بلاؤ، یہاں پر یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے آپ کا نام لے کر نہ بلاؤ، جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہو، مثلا یا محمد یا ابن عبداللہ نہ کہو، لیکن آپ کی تعظیم اور تکریم سے بلاؤ، اور نرمی اور تواضع کے ساتھ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ۔ جب ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے در پر حاضری نصیب ہوتی ہے، اب دلوں میں یہ خناس بٹھا دیا جاتا ہے کہ یا نبی اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ تو یا کا لفظ ندا کا لفظ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، یہ تو حاضر کا صیغہ فلان، بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ تعظیم اور تقیر بتائی جا رہی ہے، یا محمد کہنا، یا پھر ایسے الفاظ کہنے کہ یا ابن عبداللہ کہنا، یا اور نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضری ہو تو وہاں پر بھی آداب کو ملحوظ رکھا جائے، درود پاک پڑھا جائے تو آداب کو ملحوظ رکھا جائے، آپ کی سنا خوانی کی جائے تو آداب کو ملحوظ رکھا جائے، ایسی محافل میں شرکت کی جائے تو آداب کو ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ وہاں پہ جو رحمت کے فرشتے موجود ہیں وہ آپ کی پوری رپورٹ جا کے دینے والے ہیں، آپ کا پڑھا ہوا درود پہنچانے والے ہیں، آپ نے جو التجائیں اپنے رب کریم سے کی ہیں وہ التجائیں بھی پہنچانے والے ہیں، آپ کے اعمال پیش ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے آداب کو ملحوظ رکھنے کا یہاں پہ طریقہ بتا دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ آیات جتنی بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی، ان کا حکم منسوخ نہیں ہوا کہ ہم کہیں وہ تو نبی کے دور کی بات ہوگی اور صحابہ کرام کے دور کی بات ہوگی، اس میں ہمارے لیے بھی کچھ نکلتا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ ہے۔ تو آپ کی وجہ سے کہ کسی یعنی کہ کیا ہوتا تھا کہ نرمی تواضع کے ساتھ بات کریں، یا نبی اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارے، اور آپ کی مجلس سے کسی آڑ لے کر چپکے سے نہ کھسک جائیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ آیا مبارکہ جو تھی غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، کیونکہ منافقین خندق کھوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بچا کر چپکے چپکے سے کھسک گئے تھے، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوازن کی تفسیر میں فرمایا کہ منافقین کی کسی اوٹ یا آڑ میں نکل جاتے تھے، کیونکہ منافقین پر جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا بہت دشوار ہوتا تھا، وہ کسی صحابی کی اوٹ پہ چھپ کر مسجد سے نکل جاتے تھے۔ اس کا معنی اجازت کے بغیر چلے جانا بھی ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر تم بغیر اجازت کے چلے گئے تو تم کو دردناک عذاب ہوگا، خواہ دنیا میں ہو یا خواہ آخرت میں ہو۔ یہی آیات تھی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو آخری آیات میں ارشاد فرمایا، آخری آیت 64، الحمدللہ تعالیٰ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہماری یہ سورہ نور مکمل ہو رہی ہے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ یہ آیت کا تفسیر میں پیش کر چکی ہوں، آیت نمبر 64 ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ آپ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی ذات تمام احکامات نازل فرمانے کے بعد غور و فکر کی دعوت، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، انسان کو ہمیشہ غور و فکر کی دعوت اس کی کائنات پر، جو اس نے پیدا کی ہے کائنات، یہ سمندر، پہاڑ، دریا، ان کا نظام، یہ بارشوں کا برسنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سورج کا طلوع و غروب ہونا، یہ چاند کا طلوع و غروب ہونا، گھٹنا اور بڑھنا، اور تمام آسمان پر جو وجود جتنی بھی مخلوق ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ان کا نظام دیکھیے، بارش کا برسنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، سمندر کا ہے، دیکھیے اتار چڑھاؤ، ہر چیز۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ، خبردار، الرٹ کر دیا جا رہا ہے، ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، قد یعلم ما انتم علیہ، یعنی کہ ایمان پر ہو یا منافقت پر ہو، کہنے کو مسلمان ہو،
दावा करते हो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नात खानियां करना, दावे करना, नारे मारना, बढ़ चढ़ कर जुलूस निकालना, जलसे निकालना, खत्म दिलाना, खैरात करना, सब कुछ करना। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हमारा जान माल औलाद आप पर कुर्बान, जब कुर्बानी देने का वक्त आए तो एक छोटा सा एक अमल भी नहीं छोड़ सकते। फिर होता कि दुनिया क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी तो बुरका नहीं ओढ़ा, अब करेंगे तो क्या, लोग क्या कहेंगे, बूढ़े बारे में बुरका याद आ गया, पर्दा याद आ गया, ए उनकी मलंगनी बन गई, इंदे लिबास कैसे स्टाइल ही चेंज हो गया। तो खबरदार, अला खबरदार, खबरदार कर दिया जा रहा है, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। कद यअलमु, यकीनन, तहकीक, जिस हाल पर तुम हो, ईमान पर हो या मुनाफकत पर, वो सब जानता है। यौम युरजाऊना, और जिस दिन लोग उसकी तरफ लौट जाएंगे, लौटना, राजा, रुजू करेंगे, लौटेंगे उसकी तरफ, इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू, और वो उन्हें बता देगा जो कुछ वो किया करते थे। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब इस आया बारका को देख लेते हैं कि अल्लाह अलूहियत का, अल्लाह ताला की जात की अलूहियत का जो मदार है, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक इल्म पर और दूसरा कुदरत पर। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, बिकुल्ली शैइन आलीम, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जो तुम कुछ कर रहे हो, दिलों में तुम्हारे जो निफाक छुपा हुआ है, मुसलमान कहलाते हो, मुसलमान हुए नहीं हो, सही तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हो, तो यहां पर अल्लाह ताला के दो चीजों के, ये जो अलूहियत का मदार है वो दो चीजों पर है, एक इल्म पर, दूसरा कुदरत पर। अब ये समझने की जरूरत है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जाहिर है कि ये जरूरी है कि अल्लाह को अपनी तमाम मखलूक का इल्म हो, रब ही वो है, माबूद ही वो है, अल्लाह ही वो है। आप कोई भी चीज अगर बनाते हैं, अपने हाथ से कोई चीज तैयार करते हैं, तो आपको हर चीज का पता होता है कि मैंने इस, यानी कि अगर मैंने कोई सब्जी बनाई है, या कोई कोरमा बनाया है, कोफ्ते बनाए हैं, बिरयानी बनाई है, या मैं किसी मार्केट में गई थी, फलाना से जूते लेकर आई हूँ, या कोई सूट ड्रेस लेकर आई हूँ, आप उसकी कीमत का, उसकी क्वालिटी का पता होता है कि ये कौन सी ब्रांड का लिया है, इसकी क्वालिटी क्या है, हर चीज का। इस तरह कोई चीज पकाते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें मैंने कौन कौन से मसाला जात डाले हैं, कैसे पकाया, क्या तरीका कार है, क्या। जिस रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को पैदा किया है, मुझे और आपको पैदा किया है, तो ये तो देखिए कि उसका अपनी मखलूक के बारे में इल्म नहीं होगा, वो बेखबर होगा। अगर अपना मखलूक का इल्म है, और इस इल्म के, यानी कि मखलूक का, यानी कि अल्लाह ताला की जात, खुदा को अपनी तमाम मखलूक का इल्म हो, अगर उसका इसको इल्म ना हो तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसकी मखलूक इसके अहकाम पर अमल कर रही है या नहीं कर रही। और अगर इसको अपनी पूरी मखलूक का इल्म हो और उन पर कुदरत ना हो, तो उसकी मखलूक में से जो उसकी नाफरमानी करे, तो उनका मुआखजा, यानी कि उसकी पकड़ पर गिरफ्त नहीं कर सकता। ये होता है ना कि या तो इल्म नहीं है, इल्म है तो फिर मखलूक पर गिरफ्त नहीं है, मखलूक की पकड़ नहीं कर सकता। तो ये भी तो है ना कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह तसर्रुफात में कमजोर समझना, तो ऐसा नहीं है। इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह ताला को, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे दिलों में जो निफाक छुपा हुआ है, और तुम ये याद रखना, मैंने अपने सारे अहकामात में बता दिए हैं, समझा दिया, हर चीज खोल खोल कर अपनी आयात बता दी हैं। अब क्या है कि लौट कर मेरी तरफ आना है, आखिर मौत है, मेरा सामना करना है, मेरे पास आना है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला अब इसके लिए मखलूक की फरमाबरदारी करने पर इसको जजा और इनाम देने के लिए, उनकी नाफरमानी करने पर इनको सजा और अजाब देने के लिए जरूरी है कि तमाम मखलूक का इल्म भी हो और उस पर कुदरत भी हो। तो इस आयत का जो मफहूम है वो क्या है कि आयत के पहले जुज में फरमाया कि तमाम आसमानों और जमीनों के दरमियान जो कुछ है, जो कुछ है, नजर दौड़ाएं जरा, जो कुछ है, जर्रा 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 भी कोई चीज जो देखने में पकड़ने में नहीं आता, जर्रे से भी कोई चीज ऐसी है ना, तो सब कुछ उसके इल्म में है। जो कुछ है सब अल्लाह ताला की मलकियत में है, अल्लाह की मलकियत में है। इसमें तमाम मखलूक पर कुदरत की तरफ इशारा अल्लाह ताला ने दे दिया। और दूसरे जुज में फरमाया कि अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है।
اس میں تمام مخلوق کے علم کی تصریح، اور جس کو تمام کائنات پر قدرت ہو اور جس کو تمام کائنات کا علم ہو، وہی اس لائق ہے کہ اس کے تمام کائنات کا خدا، خالق، مدبر اور سب کی عبادتوں کا مستحق قرار دیا جائے اور تسلیم کیا جائے، اور اس کی خدائی پر ایمان لایا جائے اور اس کا تقوی اختیار کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے، اس کے احکامات کو بلا چون چرا کیے، بغیر کسی حیل و حجت کے مانا جائے۔ یہ آج کی تفسیر سورہ نور کی مکمل ہوئی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے بیان کرنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی میری بہنیں جنہوں نے اس تفسیر کو مستقل سنا وہ مبارکباد کی مستحق ہیں، اور جنہوں نے اس کو لکھا، اس کو پڑھا، یاد کیا، غور و فکر کیا، تو بروز قیامت انشاءاللہ تعالیٰ یہ پین جو ہے، ان کی سیاہی، یہ جو پیپر آپ نے لکھنے میں استعمال کیے، یہ پیپر، یہ جو وقت آپ نے لگایا، اس کا ایک ایک سیکنڈ، اگر لکھتے ہوئے کسی وقت میں کسی بات پہ غور کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں تو وہ آنسو کا قطرہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، ذریعہ ہدایت ہوگا۔ بروز قیامت ہمارے یہ نامہ اعمال میں یعنی کہ رکھا جائے گا، میزان عمل میں رکھا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا، اور اس کا بھی تولا جائے گا اور پورا پورا حساب انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ پاک درگزر فرمائے، جو ہمارے اندر غفلتیں ہیں اللہ اس کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر میرے بیان کرنے میں کچھ ایسے الفاظ میرے منہ سے جب میں معاشرے پر نظر ڈالتی ہوں تو میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ، ایسے لہجے میں سختی یا تلخی یا ایسا کچھ ہوا ہو تو میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی چاہتی ہوں، اور آپ سب کے سے بھی معذرت چاہتی ہوں۔ کسی وقت بھی اس کو بیان کرنے کے دوران کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے دستبستہ معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ سب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔